تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 22واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 35۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ ترجمہ: بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں۔ تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ یہ امت جسے خیر الامم کے لقب سے نوازا گیا ہے، اس کے افکار اور اس کا کردار، نظریات اور اعمال کیسے ہونے چاہیے، اس آیت میں انہیں تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ بتا دیا کہ یہاں مرد اور عورت میں کوئی امتیاز نہیں۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلاۃ و اجمل التحیہ کے ہر مرد اور ہر عورت کو ان صفات عالیہ سے متصف اور اخلاقی اور عملی لحاظ سے اس مقام رفیع پر فائز دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں حکم کی صورت میں ان صفات کو ذکر نہیں کیا کہ یوں کرو اور ایسے بنو، بلکہ حکایتاً بتایا گیا کہ اسلام کو قبول کرنے والے مرد اور عورتیں ایسی ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 1، مسلمین اور مسلمات، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم کے سامنے سر جھکا دینے والے، اپنے ہر کام کو اپنے رب کریم کے سپرد کر دینے والے، سراپا اطاعت و انقیاد، پیکران تسلیم و رضا۔ نمبر 2، مومنین اور مومنات، یعنی اس دین قیم کے ہر حکم کی صداقت اور سچائی کو دل سے ماننے والے، ان کے عمل اور اعتقاد میں تضاد کی بو تک نہیں، جس ضابطۂ حیات کے مطابق وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، دل کی گہرائی سے وہ اس کی عظمت اور افادیت کے قائل ہیں، ان کے ہاں کسی ذہنی کشمکش کا نام و نشان تک نہیں۔ اس امت کے مرد ہوں یا عورتیں، ان کا عقیدہ بھی ایک ہے اور ان کا عمل بھی یکساں۔ نمبر 3، قانتین اور قانتات، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ایسا نہیں کہ جی میں آیا تو دست بستہ حاضر ہو گئے اور جی نہ چاہا تو ہفتوں غیر حاضر رہے۔ قنوت ایسی اطاعت کو کہتے ہیں جس میں نافرمانی کی آمیزش نہ ہو۔ نمبر 4، صادقین اور صادقات، وہ قول میں بھی سچے ہیں اور عمل میں بھی کھرے ہیں، نہ ان کی زبان پر ایسی بات آتی ہے جس میں کس بیانی سے کام لیا گیا ہو، اور نہ ان کے عمل میں کھوٹ پن کی ملاوٹ پائی جاتی ہے۔ نمبر 5، صابرین اور صابرات، جس راہ کو انہوں نے حق یقین کر لیا ہے اور جو منزل انہوں نے اپنے لیے مقرر کی ہے، اس کی طرف ثابت قدمی سے بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ راہ میں پیش آنے والی مشکلات نہ انہیں ہراساں کر سکتی ہیں اور نہ منزل سے رخ موڑنے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ نہ وہ نیک اعمال میں سستی کرتے ہیں اور نہ اپنا دامن گناہوں سے آلودہ ہونے دیتے ہیں۔ وہ بڑی سختی سے اپنے طے کیے ہوئے لاہ عمل پر کاربند ہیں اور بڑے ذوق شوق سے اپنی منزل کی طرف رواں ہیں۔ نمبر 6، خاشعین اور خاشعات، اس کے باوجود غرور و نخوت کی انہیں ہوا تک نہیں لگی، عجز و انکسار ان کا شیوا ہے، جلوت و خلوت میں یہی ان کا شعار۔ متصدقین اور متصدقات 7ویں نمبر پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے اور صدقات دینے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے اس کی راہ میں خرچ کرنا اپنے لیے باعث سعادت تصور کرتے ہیں۔ نمبر 8، صائمین اور صائمات، فرضی روزے بھی رکھتے ہیں اور نفلی روزے رکھنے کا شوق بھی دامن گیر رہتا ہے۔ نمبر 9، الحافظین اور الحافظات، اپنے دامن عصمت کو آلودہ نہیں ہونے دیتے، جذبات کتنے شدید ہوں،
ماحول کتنا رومان انگیز ہو، یہ اپنے رب کی حکم عدولی کی جرت نہیں کرتے۔ مدعا یہ بھی ہے کہ ان تمام ذرائع سے کلیتاً اجتناب کرتے ہیں جو اس فعل بد کے ارتکاب کا ذریعہ یا محرک بنتے ہیں۔ نمبر 10، ذاکرین اور ذاکرات۔ آخر میں سب سے اہم اور جامع صفت کا ذکر فرما دیا کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کا شوق کبھی مدھم نہیں پڑتا۔ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، لین دین کرتے ہوئے، ہل چلاتے ہوئے، دفتر میں اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے، غرضے کے زندگی کی ہر صورت کو پورا کرتے ہوئے وہ اپنے رب کی یاد میں کوشاں رہتے ہیں۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی مجھے پہنچا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ غافل لوگوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ایسا ہے جس طرح میدان جنگ سے بھاگنے والوں میں مجاہد ہوا کرتا ہے، جس طرح خشک درخت میں سبز شاخ، جس طرح اندھیرے گھر میں روشن چراغ، اور غافلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والے کو اس زندگی میں ہی جنت میں اس کا محل دکھا دیتا ہے۔ آپ نے ان صفات کا تفصیل سے مطالعہ کر لیا جو ایک مومن مرد اور عورت میں پائی جاتی ہیں۔ اب آپ خود ہی فیصلہ فرمائیے کہ جس امت کے مرد و زن کا یہ کردار ہو اور جس معاشرے میں ان اخلاقی قدروں کی بالادستی ہو، وہ امت کتنی عظیم ہوگی اور وہ معاشرہ کتنا پاکیزہ ہوگا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ ترجمہ: نہ کسی مومن مرد کو یہ حق پہنچتا ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا تو پھر انہیں کوئی اختیار ہو اپنے اس معاملے میں، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ حضرات قتادہ، مجاہد، ابن عباس اور دیگر ائمہ تفسیر کا یہ قول ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی امیمہ کی صاحبزادی اور اپنے جد امجد حضرت عبد المطلب کی نواسی، خاندان بنی ہاشم کی معزز خاتون حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو اپنے آزاد کردہ غلام کے لیے شادی کا پیغام بھیجا، اور انہوں نے اور ان کے بھائی عبداللہ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل یہ آیت طیبہ لے کر حاضر ہوئے۔ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا رسول مکرم اسے کوئی حکم دے تو وہ انکار کر دے۔ جب یہ ارشاد خداوندی حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ نے سنا تو فوراً زید سے نکاح کرنے پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کا نکاح حضرت زید سے پڑھا، 10 دینار مہر ادا کیا، کچھ پارچہ جات، گھریلو ضرورت کا سامان اور خورد و نوش کی چیزیں ان کے ہاں بھیج دیں۔ اگرچہ یہ آیت اس خاص موقع پر نازل ہوئی لیکن اپنے الفاظ کے اعتبار سے یہ عام ہے۔ کسی مسلمان فرد، قوم، حکومت یا حکومت اسلامیہ کے مقرر کیے ہوئے کسی کمیشن اور قانون ساز ادارے کو اس امر کا اختیار نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کو نظر انداز کر کے اپنے لیے کوئی نئی راہ عمل تجویز کرے۔ مسلمان ہوتے ہوئے اطاعت رسول کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ ایک طرف ہم سچے مسلمان ہونے کے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں اور دوسری طرف ادنا سے فائدے کے لیے ہم احکام اسلام کو بڑی آسانی سے پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ہماری اس دوغلی روش کے باعث اسلام رسوا ہو رہا ہے اور ہم اس چشمے فیض سے فیضیاب نہیں ہو رہے بلکہ دوسروں کی محرومی کا باعث بن رہے ہیں۔ یہاں صاف فرما دیا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے رسول مکرم کے حکم سے سرتابی کی، وہ کان کھول کر سن لے کہ وہ راہ راست سے بھٹک گیا، رشد و ہدایت کے اجالے سے نکل کر گمراہی کے اندھیروں میں بہک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محرومی سے بچائے، آمین۔ سورہ احزاب آیت نمبر 37۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولا۔ ترجمہ: اور یاد کیجئے جب آپ نے فرمایا اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی احسان فرمایا اور آپ نے بھی احسان فرمایا، اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دے اور اللہ سے ڈر، اور آپ مخفی رکھے ہوئے تھے اپنے جی میں وہ بات جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا، اور آپ کو اندیشہ تھا لوگوں کے طعن و تشنیع کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب پوری کر لی زید نے اسے طلاق دینے کی خواہش، تو ہم نے اس کا آپ سے نکاح کر دیا تاکہ اس عملی سنت کے بعد ایمان والوں پر کوئی حرج نہ ہو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جب وہ انہیں طلاق دینے کا ارادہ پورا کر لیں، اور اللہ کا حکم تو ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ جو رسمیں کسی معاشرے میں جڑ پکڑ جاتی ہیں، لوگ ان کے اتنے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ ان سے دستکش ہونا پسند نہیں کرتے، خواہ وہ رسمیں لغو اور بیہودہ کیوں نہ ہوں۔ عوام الناس تو محض قدامت پسندی اور قرآنہ تقلید کے باعث ان رسوم کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، اور اہل دانش و فہم اس خوف سے ایسا کرنے کی جرت نہیں کرتے کہ اس طرح ان کا معاشرتی نظام درہم برہم ہو جائے گا، قوم ذہن انتشار میں مبتلا ہو جائے گی اور لا قانونیت پھیل جائے گی۔ اس لیے عوام اپنے نقطہ نظر سے اور خاص اپنے اندیشوں کے باعث مروجہ رسوم کو نہیں چھیڑتے، اور اگر کوئی شخص ان میں رد و بدل اور اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف مخالفت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ عرب میں دیگر لغو رسموں کے علاوہ یہ بیہودہ رسم بھی تھی کہ جب کوئی شخص کسی کو اپنا متبنہ بنا لیتا تو اسے وہی حقوق حاصل ہو جاتے جو حقیقی فرزند کو حاصل ہوتے ہیں۔ وہ متبنہ بنانے والے کے مرنے کے بعد اس کا وارث ہوتا، اس کی زوجہ کی بھی وہی حیثیت ہوتی جو سگے بیٹے کی زوجہ کی ہو، وہ اجنبی لڑکا اس قبیلے کا فرد شمار ہونے لگتا۔ اس طرح اس رسم کے باعث طرح طرح کی خرابیاں مترتب ہو رہی تھیں، نسب میں خلط ہو رہا تھا، بیٹا وہ کسی کا ہوتا لیکن متبنہ بننے سے اپنے خاندان سے کٹ جاتا اور دوسرے خاندان کا فرد شمار ہوتا۔ اگر کسی کے حقیقی اولاد نہ ہو تو اس کے دوسرے قریبی رشتہ دار اس کے مال متروکہ کے حقدار بنتے ہیں، لیکن متبنہ ہونے کی صورت میں یہ اجنبی بچہ ان کے سارے حقوق کو غصب کر لیتا اور خونی اور نسبی قرابت رکھنے والے قریبی رشتہ دار بھائی بھتیجے محروم کر دیے جاتے، جو صریح ظلم تھا۔ پھر ایسے متبنہ کی زوجہ کے ساتھ اگر بعینہ ہی وہی سلوک کیا جائے تو حرمت مصاہرت کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ متبنہ بنانے والے پر اس کے متبنہ کی بیوی حرام، اس کی بیوی کی ماں حرام، اگر کوئی اس کی بیٹی ہو تو وہ حرام۔ یہ عورتیں جن سے نکاح حلال ہے، ان سے اس رسم کے باعث نکاح حرام ہو جاتا تھا۔ اس جاہلانہ رسم سے طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو رہی تھیں اور معاشرہ گونا گوں مشکلات میں مبتلا تھا، لیکن سماج کے اس رواج کی اصلاح کرنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر رحم فرماتے ہوئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تو حضور نے ان تمام رسوم و رواج کو ختم کر دیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوسائٹی کے دباؤ کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا جرت مندانہ اقدام نہ فرماتے تو اور کون اصلاح کرتا؟ اگر یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل جاتا تو قیامت تک ان محرومیوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ سورہ پاک کے آغاز میں حکم دیا کہ متبنہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں، یوں ہی صرف زبان ہلا دینے سے کسی کا بیٹا اپنا بیٹا نہیں بن سکتا، اس لیے نہ ان کو اپنا بیٹا سمجھو، نہ زبان سے اس کی فرزندی کی نسبت اپنی طرف کرو۔ اس ارشاد پر عمل کی ابتدا بھی ذات رسالت مآب سے ہوئی۔ حضرت زید، جنہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارا جاتا تھا، اب پھر اپنے حقیقی باپ کی طرف منسوب ہو کر زید بن حارثہ کہے جانے لگے۔ لیکن ابھی تک اس رسم و رواج کے کئی غلط اثرات باقی تھے جن کے متعلق قوم کے جذبات از حد حساس واقع ہوئے تھے۔ ان کے خلاف سوچنا بھی ان کے اختیار میں نہ تھا۔ اپنے متبنہ کی زوجہ ان کے نزدیک بعینہ ہی اس حیثیت کی مالک تھی جو اپنے حقیقی بیٹے کی زوجہ کی حیثیت تھی۔ عرب کا قانون بھی اپنے بیٹے کی بیوی مطلقہ ہو یا بیوہ سے نکاح کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ قرآن نے بھی اس کی حرمت کو برقرار رکھا۔ متبنہ کی بیوی کی حیثیت بھی وہی تھی، اس کے حرام ہونے میں انہیں قطعاً کوئی شبہ نہ تھا۔ اسلام نے اس قبیح رسم اور اس پر مترتب ہونے والے نتائج کو منسوخ کر دیا۔ جب حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق انہیں اپنی زوجیت کا شرف بخشا اور اس رسم بد پر کاری ضرب لگا کر
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ کر دیا۔ واقعے کی صحیح صورت تو یہ ہے جو آپ کے سامنے بلا کم و کاست پیش کر دی گئی، لیکن یورپ کے متعصب اور تنگ نظر پادریوں نے، جنہوں نے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے مورخ، محقق اور مستشرق کا لباس اوڑھ رکھا ہے، تاریخ اسلام کے سادہ سے واقعے کو یوں اچھالا اور اسے ایسا رنگ دیا کہ اچھے اچھے سمجھدار ان کے دامے فریب میں پھنس گئے اور دولت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آئیے قرآن کریم کے کلمات طیبات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جہاں جہاں انہوں نے ٹھوکر کھائی یا دانستہ اپنی بدباطنی کا مظاہرہ کیا ہے اس کی نشاندہی کریں، تاکہ حقیقت اپنی رعنائیوں کے ساتھ آشکارا ہو جائے۔ بعض غلط اور بالکل غلط روایات کا سہارا لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے ہو گیا تو ایک روز اچانک حضور ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ گھر پر موجود نہ تھے۔ حضرت زینب بے دھیانی کے عالم میں بیٹھی تھیں۔ اچانک جب ان پر نظر پڑی تو حضور ان پر فریفتہ ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ سبحان اللہ مقلب القلوب، پاک ہے دلوں کو بدلنے والا۔ یہ آواز حضرت زینب نے سن لی۔ زید آئے، ساری بات کہہ سنائی۔ حضرت زید نے یوں ہی مناسب سمجھا کہ وہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دیں تاکہ حضور ان سے نکاح کر سکیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ حضور نے زبان سے تو یہ فرمایا کہ زید اپنی زوجہ کو طلاق نہ دے اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، لیکن حضور کی دلی خواہش یہی تھی کہ زید طلاق دے دے تو حضور ان سے نکاح کریں۔ محض ظاہرداری کے طور پر نبی کریم نے انہیں طلاق دینے سے منع فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر عتاب فرمایا اور کہا کہ تم زبان سے کچھ کہہ رہے ہو اور دل میں کچھ چھپاتے ہو، میں تمہارے دل کے پوشیدہ رازوں کو ظاہر کر دوں گا۔ چنانچہ ان بدباطنوں نے اس آیت کے ان جملوں امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ کا یہی معنی لیا ہے، اور اپنی خوب سے باطنی کے باعث بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والتسلیمات میں گستاخی کی جرت کی۔ دل ہرگز برداشت نہیں کرتا کہ ان کی سیاوہ گوئی کو لکھنے کی جرت کروں، لیکن جب تک اسے لکھا نہ جاتا اس کا رد ممکن نہ تھا۔ میں آپ کو ایک عقیدت مند کی حیثیت سے نہیں، ایک حقیقت پسند کی حیثیت سے ان کی سرزہ سرائی میں غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ صداقت خود بخود نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ اگر حضرت زینب ایک اجنبی خاتون ہوتیں، کسی غیر قبیلے کی فرد ہوتیں جنہیں حضور نے کبھی نہ دیکھا ہوتا، تو پھر ان کی اس بے سروپا حکایت کو ماننے کی وجہ بھی ہوتی کہ اچانک دیکھا اور دل میں ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر جذبہ الفت پیدا ہوا۔ حالانکہ واقعہ ایسا نہیں۔ آپ حضور کی پھوپھیزاد ہیں، حضرت عبد المطلب کی نواسی ہیں۔ حضور کے سامنے ولادت ہوئی، حضور کے گھر کے صحن میں ان کا بچپن گزرا، حضور کی آنکھوں کے سامنے وہ جوان ہوئی، صبح و شام اپنی پھوپھی کے ہاں آمد و رفت رہتی۔ کون سی ایسی بات تھی جس کا حضور کو علم نہ تھا؟ ان کی زندگی کا کون سا ایسا پہلو تھا جو حضور پر مخفی تھا اور اس روز اچانک آشکارا ہوا اور محبت کا طوفان امٹ آیا؟ نعوذ باللہ۔ اور سنیے، حضرت زینب ان سعادت مند خواتین میں سے تھیں جو اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان سے مشرف ہوئیں، پھر حضور کی ہجرت کے بعد مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں آ گئیں۔ مزید غور فرمائیے، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں حضرت زید کے لیے شادی کا پیغام بھیجا تو انہوں نے اور ان کے بھائی نے یہ خیال کیا کہ حضور اپنی ذات اقدس کے لیے رشتہ طلب فرما رہے ہیں۔ اس خیال کے پیش نظر انہوں نے بطیب خاطر بصد مسرت اس پیغام کو قبول کیا، لیکن جب پتہ چلا کہ یہ پیغام زید کے لیے تھا تو پھر وہ صورت حالات پیدا ہوئی جس کا ذکر ابھی گزر چکا ہے۔ جب حقیقت حال یہ ہے تو کوئی غیرت مند اور حقیقت پسند شخص اس داستان سراپا ہذیان کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب حضرت زینب کنواری تھیں اور حضور کے حرم کی زینت بننے کو اپنے لیے اور اپنے کنبہ کے لیے باعث صد عزت محسوس کرتی تھیں، اس وقت تو حضور کے دل میں کوئی کشش پیدا نہ ہوئی، اور جب 1 سال سے زائد عرصہ آپ کے آزاد کردہ غلام کے ساتھ ازدواجی زندگی بسر کر چکیں تو اچانک یہ صورت پیدا ہو گئی جو ان عقل کے اندھوں کو نظر آنے لگی۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پھر قرآن کریم کے ان جملوں کا مطلب کیا ہے؟ امسک علیک زوجک، کہ بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ حضور کو یہ فرمانے کی کیا وجہ تھی؟ تخفی فی نفسی کا وہ کیا بات تھی جسے حضور اپنے دل میں چھپانا چاہتے تھے؟ تخشى الناس کا معنی کیا ہے؟ حضور لوگوں سے کیوں خوف فرما رہے تھے؟ آئیے یہ بھی سن لیجئے تاکہ آپ کے دل کی ہر خلش دور ہو جائے بفضل ہی تعالی۔ حضرت زینب نے ارشاد نبی کے مطابق حضرت زید سے نکاح تو کر لیا تھا، لیکن مزاج اور طبیعت کا تفاوت قائم رہا۔ آپ کو اپنے عالی خاندان اور شریف النسب ہونے پر جو فخر تھا، اس سے ان کی خانگی زندگی تلخیوں سے دوچار ہوتی رہتی تھی۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ وہ سلوک روا نہ رکھتیں جو روا رکھنا چاہیے تھا۔ تلخ کلامی اور تو میں کی نوبت اکثر آتی رہتی تھی۔
حضرت زید بھی غیرت مند جوان تھے، وہ آئے دن کی یہ بے عزتی اور تذلیل برداشت کرتے کرتے تھک گئے تھے، ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا، خان کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ان کی ساری کوششیں ناکام ہو چکی تھیں، سال بھر کی ترش کلامی کے باعث زید دل برداشتہ ہو گئے، باہمی مودت و الفت کی جگہ شدید نفرت نے لے لی، اور طلاق کے بغیر اس الجھن کا انہیں کوئی حل نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ یہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا تھا، اس لیے ان کی یہ مجال نہ تھی کہ چپکے سے طلاق دے کر انہیں فارغ کر دیتے۔ حضور کی خدمت میں عرض کرنا ضروری تھا، چنانچہ حاضر ہوئے اور اپنی ساری ببتا کہہ سنائی۔ حضور کو بھی زید کے اس ارادے سے بڑی تشویش ہوئی، اور یہ بالکل کل اتنا مجبور کر کے نکاح کیا اور آج زید نے طلاق دے دی، لوگ کیا کہیں گے؟ چنانچہ حضور نے انہیں یہی سمجھایا کہ تم طلاق دینے سے باز آؤ اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کل میں نے بڑے شوق سے تمہارا نکاح کیا ہے، آج اگر تم طلاق دے دو تو حضرت زینب اور ان کے عزیزوں کی دل شکنی ہوگی، لیکن حضرت زید کے لیے یہ ممکن نہ رہا تھا، اصلاح احوال کے لیے انہوں نے سارے جتن کیے تھے اور ہر امکانی کوشش کی تھی، لیکن حضرت زینب کے مزاج کو بدلنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس جملے سے یہ معنی اخذ کرنا کہ حضور محض ظاہر داری کی وجہ سے یہ فرما رہے تھے، انسانیت، شرافت اور حقیقت حال کے ساتھ بہت بڑی بے انصافی ہے، بلکہ اس جملے کا یہ مفہوم ہے جو میں نے عرض کیا۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ پر ان عیاروں نے بڑی لے دے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو حضور چھپا رہے تھے وہ حضرت زینب سے محبت تھی، لیکن ان کی اس ہرزہ سرائی کو آیت کا اگلا حصہ باطل کر دیتا ہے۔ ارشاد ہے مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، یعنی آپ وہ چیز دل میں چھپا رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا جسے حضور چھپا رہے تھے وہ وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو ظاہر فرمایا ہے، تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا وہی وہ چیز ہے جس کو حضور چھپا رہے تھے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا تصور کرنا باطل، کذب اور محض افطرا ہے۔ خود بتائیے کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس عشق و محبت کو ظاہر کیا، صراحتاً نہ صحیح، کنایتاً، لفظاً نہ صحیح، اشارتاً؟ اگر ایسی کسی بات کا نام و نشان نہیں تو پھر تخفی فی نفسی کا یہ معنی بیان کرنا جو ان لوگوں نے کیا ہے کتنی بڑی گستاخی ہے۔ وہ بات جسے حضور چھپا رہے تھے اور جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا وہ کیا تھی؟ اس کے متعلق وضاحت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین علیہ وعلی ابیہ وجدہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے اس بیان سے ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر یہ وحی فرمائی تھی کہ زید حضرت زینب کو طلاق دے دیں گے اور آپ ان سے نکاح فرمائیں گے۔ مفسرین میں سے اہل تحقیق کا یہی قول ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زوجناکہا سے تعبیر فرمایا ہے، اور اس کی حکمت بھی خود ہی بیان فرما دی کہ پہلے جو رسم چلی آ رہی ہے کہ اپنے متبنہ کی زوجہ سے نکاح حرام ہے، اس کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ لوگ اس رسم قبیح کے باعث جن پریشانیوں سے دوچار ہیں ان کا ازالہ ہو سکے۔ ایک بار پھر وَتَخْشَى النَّاسَ کے کلمات پر بھی غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتا دیا کہ اس رسم بد کو ختم کرنے کے لیے اس کا فیصلہ یہ ہے کہ زید طلاق دے گا اور آپ ان سے نکاح کریں گے۔ حضور جانتے تھے کہ کفار و منافقین اس پر بہتان ترازی کا طوفان برپا کر دیں گے، حقیقت کو مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور پراپیگنڈا کا جو مؤثر موقع انہیں ملا ہے اس سے پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ ان کی زبان درازیوں کے باعث ہو سکتا تھا کہ بعض کمزور ایمان والے پھسل جائیں، یہ اندیشہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں کہ ایسے اندیشوں کو اس کا محبوب رسول پرکاہ کی بھی وقت دے۔ جھوٹ کے طوفان باندھنے والے باندھا کریں، دین اسلام کا پرچم سرنگو نہیں ہوگا، حضور کی عزت و عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر کوئی بدبخت ان کی ہرزہ سرائی سے متاثر ہو کر اسلام سے اپنا رشتہ توڑتا ہے تو آپ کو میرے محبوب کیا پرواہ، ایک بار نہیں 100 بار انہیں روٹنے دو، اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ فلما قضا زید منہا وطرا کا مطلب یہ ہے کہ جب زید طلاق دے دے اور وہ عدت گزار لیں اور زید کا ان کے ساتھ رابطہ کلی طور پر منقطع ہو جائے، اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ زید حضرت زینب کو طلاق دینے کے لیے بڑے بے چین ہیں، وہ اپنی اس خواہش کو پورا کر لیں۔ آخر میں ایک چیز کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم خام خواہ یورپ کے مستشرقین اور مورخین پر برس رہے ہو، یہ باتیں انہوں نے اپنے پاس سے تو نہیں گھڑیں، تفسیر کی کتابوں میں ایسی روایتیں موجود ہیں، اس میں ان کا کیا قصور؟ جواباً گزارش ہے کہ علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہر روایت قابل قبول نہیں، صرف وہ روایت ہی مقبول ہے جو نقد و بحث کی کسوٹی پر پوری اترے۔ ہمارے علماء محققین نے اس روایت کو مسترد کر دیا ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے یہاں کئی روایتیں نقل کی ہیں لیکن وہ صحیح نہیں، اس لیے ہم ان کا ذکر نہیں کرتے۔
علامہ ابو حیان الاندلسی نے لکھا ہے، یعنی بعض مفسرین نے یہاں ایسی باتیں کی ہیں جو شان رسالت کے منافی ہیں، اس لیے ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ یہاں جو افسانہ گڑھا گیا ہے یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہیں نبی کریم کی عصمت کا علم نہیں ہے، یا انہوں نے دانستہ شان نبوت کو گھٹانے کی کوشش کی۔ علامہ آلوسی کی بھی یہی رائے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس پر عمل ضروری تھا، چنانچہ اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعمیل کر کے اس جاہلانہ رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے رکھ دیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 38۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا۔ ترجمہ، نہیں ہے نبی پر کوئی مضائقہ ایسے کام کرنے میں جنہیں حلال کر دیا ہے اللہ نے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے ان انبیاء کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو طے پا چکا ہوتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ یہود اور منافقین یہ اعتراض کیا کرتے کہ پیغمبر اسلام دوسروں کو تو صرف 4 بیویاں کرنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن اپنے لیے یہ پابندی نہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کے رد میں یہ آیات نازل ہوئیں اور معترضین کو کہا گیا کہ اگر پیغمبر اسلام علیہ السلام پر کثرت ازواج کی وجہ سے تم اعتراض کرتے ہو تو حضرت داؤد جن کی 100 بیویاں تھیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے 300 حرم تھے، ان پر تو تم اعتراض نہیں کرتے، انہیں نبی مانتے ہو۔ زبور اور دیگر صحیفے تمہاری مقدس بائبل میں درج ہیں، تمہیں چاہیے کہ ان پر بھی اعتراض کرو اور ان کی نبوت کا بھی انکار کرو۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حلال کی ہیں کسی کو حرف گیری کا حق نہیں پہنچتا۔ حضور سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو خصوصی رخصت عطا فرمائی تھی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 39۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ ترجمہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، وہ نہیں ڈرا کرتے کسی سے اللہ تعالیٰ کے سوا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 39 کی تفسیر۔ جن اولو العزم ہستیوں کو اللہ تعالیٰ منصب رسالت پر فائز کرتا ہے اور اپنے پیغامات پہنچانے کی ذمہ داری سونپتا ہے، وہ حضرات صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے ان کے دل میں خوف و ہراس پیدا ہی نہیں ہوتا، اور اگر وہ اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں لوگوں سے خوفزدہ ہونے لگیں تو وہ رسالت و نبوت کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ کسی کی خاطر احکام الہی کی تبلیغ میں کوتاہی کریں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کون بچا سکتا ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ترجمہ، نہیں ہے محمد فداہ روحی کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 کی تفسیر۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جب حریم نبوت میں رونق افروز ہوئیں تو بہتان تراشی کے جس طوفان کا اندیشہ تھا وہ امٹ کر آ گیا، اور بدباطن یہودیوں اور منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو اپنے بیٹے کی زوجہ کو اپنی زوجہ بنا لیا، کبھی ایسا اندھیر بھی ہوا تھا جیسا انہوں نے کر دکھایا، چلو ہمارے رسم و رواج کو تو رہنے دو۔ وہ خود بھی آج تک یہی بتاتے رہے کہ بیٹے کی بیوی سے باپ نکاح نہیں کر سکتا، اب پھر خود اپنے بیٹے زید کی متعلقہ اہلیہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ ان کی سرزہ سرائی کو قرآن حکیم نے اس ایک جملے سے ختم کر کے رکھ دیا کہ تم میں سے حضور کسی مرد کے باپ نہیں، جب باپ نہیں ہے تو زید بیٹا کیسے بن گیا؟ وہ تو اپنے باپ حارثہ کا بیٹا ہے۔ تمہارا یہ اعتراض محض تمہارے خبث باطن کی پیداوار ہے، حقیقت سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ باپ ہونے کی نفی کی اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہونے کا اعلان فرما دیا۔ بے شک باپ اپنی اولاد پر بڑا مہربان اور شفیق ہوتا ہے، لیکن رسول کو جو قلبی تعلق اپنی امت کے ہر فرد سے ہوتا ہے اور جو لطف و کرم وہ فرماتا ہے، اس کے مقابلے میں باپ کی ساری شفقتیں ہیچ ہیں۔ باپ کی مہربانیاں
اولاد کی جسمانی اور مادی دنیا تک محدود ہوتی ہیں، رسول کی نگاہ کرم سے امتی کا جسم اور روح، ظاہر اور باطن، دل اور عقل سب فیضیاب ہوتے ہیں۔ باپ کی شفقتیں روز حشر کسی کام نہیں آئیں گی، بلکہ سارے دنیاوی رشتے اس دن ٹوٹ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، لیکن رسول کے لطف و عنایت سے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا امتی شاد کام ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت شفقت کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اگر حضور کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو حضور اتنی تندہی سے امت کے سامنے دین اسلام کے سارے گوشے آشکارا کرنے کی شاید زحمت نہ فرماتے، لیکن اب جب کہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے اور حضور ہی اس سلسلہ ذہبیہ کی آخری کڑی ہیں، تو آپ کی محبت اور الفت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی چیز بھی ادھوری نہ رہنے دی جائے، ساری بری رسموں کا کلا کما کر دیا جائے، کیونکہ اگر باطل کا کوئی پہلو اصلاح سے محروم رہا تو پھر اس کی اصلاح ممکن نہیں ہوگی، اور اگر دور جاہلیت کی قبیح رسموں کو مٹایا نہ گیا تو پھر ایسی ہستی پیدا ہی نہیں ہوگی جو ان کو مٹا سکے۔ اتنی محبوبیت، اتنی جامعیت اور اتنا تقدس کہاں پایا جائے گا تاکہ دنیا اس کے اشارہ ابرو پر اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے ان چند بنیادی عقیدوں میں سے ایک ہے جن پر امت کا اجماع رہا ہے، اگرچہ بدقسمتی سے امت اسلامیہ کئی فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ باہمی تعصب نے بارہا ملت کے امن و سکون کو درہم برہم کیا اور فتنوں و فساد کے شعلوں نے بڑے المناک حادثات کو جنم دیا، لیکن اتنے شدید اختلافات کے باوجود سارے فرقے اس پر متفق رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ گزشتہ 13 صدیوں میں جس نے بھی نبی بننے کا دعویٰ کیا اس کو مرتد قرار دے دیا گیا اور اس کے خلاف علم جہاد بلند کر کے اس کی جھوٹی عظمت کو خاک میں ملا دیا گیا۔ مسیلمہ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت صدیق اکبر نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس کے خلاف لشکر کشی کی اور تب چین کا سانس لیا جب اس جھوٹے نبی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بے شک اس جہاد میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بھی شہید ہوئے، جن میں سینکڑوں حفاظ قرآن اور جلیل المرتبت صحابہ تھے، لیکن حضرت صدیق نے اتنی قربانی دے کر بھی اس فتنے کو کچلنا ضروری سمجھا۔ آپ نور صدیقیت سے دیکھ رہے تھے کہ اگر ذرا تساہل برتا تو یہ امت سینکڑوں گروہوں میں نہیں، سینکڑوں امتوں میں بٹ جائے گی۔ ہر امت کا اپنا نبی ہوگا اور وہ اسی کی شریعت اور سنت کو اپنائے گی۔ اس طرح اس رحمت للعالمین کے زیر سایہ اسلام کے پلیٹ فارم پر انسانیت کے اتحاد کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی اور انی رسول اللہ علیکم جمیعا کا سہانا منظر کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ ناظرین کو یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ مسیلمہ حضور کی نبوت کا منکر نہیں تھا، بلکہ اپنے دعوی نبوت کے ساتھ ساتھ وہ حضور کی رسالت کو بھی تسلیم کرتا تھا۔ چنانچہ حضور خاتم الانبیاء والرسل کی ظاہری زندگی کے آخری ایام میں اس نے جو عریضہ ارسال خدمت کیا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں: من مسیلمۃ الرسول اللہ الی محمد الرسول اللہ، کہ یہ خط مسیلمہ کی طرف سے ہے جو اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھا جا رہا ہے۔ علامہ طبری نے اس امر کی بھی تصریح کی ہے کہ اس کے ہاں جو اذان مروج تھی اس میں اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہا جاتا تھا۔ بہیں ہمہ حضرت صدیق نے اس کو مرتد اور واجب القتل یقین کر کے اس پر لشکر کشی کی اور اس کو واصل بجہنم کر کے آرام کا سانس لیا۔ اسلام کی 1300 سالہ تاریخ میں جب بھی کسی سر پھرے، طالع آزما یا فتنہ پرداز نے اپنے آپ کو نبی کہنے کی جرت کی تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ انگریز کی غلامی کے دور میں ملت اسلامیہ کو جس طرح دوسرے کئی مصائب سے دوچار ہونا پڑا، اسی طرح ایک جھوٹی نبوت قائم کر کے امت میں انتشار پیدا کیا گیا۔ وہ مدعی نبوت بظاہر عیسائیت کا رد کرتا تھا اور پادریوں سے مناظرے کرتا تھا، اس کے باوجود انگریز کا پرلے درجے کا وفادار تھا۔ ملکہ انگلستان کی شان میں اس نے ایسے تعریفی پمفلٹ لکھے کہ کوئی باغیرت مسلمان ان کو پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ انگریز کی اسلام دشمنی اظہر من الشمس ہے، جنہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا تختہ الٹا، سلطنت عثمانیہ کو پارا پارا کر دیا۔ ایسی ظالم اور اسلام دشمن حکومت کو اپنی وفاداری کا یقین دلانا اسلام سے غداری نہیں تو اور کیا ہے۔ انگریز نے اس کی نبوت کو اپنی سنگینیوں کے سائے میں پروان چڑھنے کا موقع دیا اور اس کو قبول کرنے والوں کے لیے بے جا نوازشات کے دروازے کھول دیے۔ ہر مرزائی کے لیے کسی استحقاق کے بغیر اچھی سے اچھی ملازمتیں مختص کر دی گئیں۔ سیاسی میدان میں بھی ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی۔ بے شک وہ شخص عیسائیت کے خلاف لکھتا اور بولتا تھا
لیکن انگریز نے اس کے ذریعے امت مسلمہ میں ایک نئی امت پیدا کر کے اور ان کے متفقن علیہ بنیادی عقیدے میں تشکیک پیدا کر کے جو مقصد عظیم حاصل کیا وہ بہت بڑا کارنامہ تھا اور اپنے دور رس نتائج کے اعتبار سے بڑا اہم تھا۔ اگر ایسا شخص عیسائیت کے خلاف کچھ بولتا ہے تو بولا کرے، اس سے انگریزی سیاست کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ عیسائیوں کی مخالفت ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے وہ انگریزی استعمار کی خدمت پوری دل جمی سے انجام دے سکتا تھا۔ اگر وہ عیسائیوں کے خلاف کچھ نہ کرتا تو اس کی بات کوئی آدمی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مرزا غلام احمد کی نبوت کا پیغام لے کر جب مرزائی مبلغ اسلامی ممالک میں گئے، وہاں ان کا جو حشر ہوا وہ کسی سے مخفی نہیں۔ کئی ممالک میں تو انہیں مرتد قرار دے کر توپ سے اڑا دیا گیا۔ عالم اسلام کے تمام علماء نے بالاتفاق اس مدعی نبوت کو مرتد اور خارج از اسلام قرار دیا۔ یہ عرض کرنے کا مقصد صرف اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ان بنیادی عقیدوں میں سے ایک ہے جن پر گوناگون اختلافات کے باوجود 13 صدیوں تک امت کا کلی اتفاق اور قطعی اجماع رہا ہے۔ جس طرح ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید، قیامت، حضور کی رسالت کسی دلیل کی محتاج نہیں، اسی طرح ختم نبوت کا مسئلہ بھی کبھی زیر بحث نہیں آیا اور اس کے ثبوت کے لیے کسی مسلمان کو کسی دلیل یا بحث و تمہیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن مرزا قادیانی نے وہ کام کر دکھایا جس کی جرت آج تک شیطان کو بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے پر شرح و بسط سے لکھا جائے تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی کسی غلط فہمی کے باعث اپنے آقا کریم سے کٹ کر نہ رہ جائے۔ رہے وہ لوگ جو شکم کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں اور مال و دولت کے حصول کی خاطر اپنا دین بدلنے میں بھی کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے بلکہ اسے کمال ہوش مندی سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ ہمیں ان کے لیے ملول نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ایسے ابن الوقتوں کی خدا کو ضرورت ہے اور نہ اس کے رسول کو۔ ہمارا دعویٰ بلکہ ہمارا غیر متزلزل عقیدہ اور ایمان یہ ہے، حضور سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور جو شخص اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور جو بدبخت اس کے اس دعویٰ کو سچا تسلیم کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے اور اسی سزا کا مستحق ہے جو اسلام نے مرتد کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ہم ایسے دلائل پیش کریں گے جو قطعی اور یقینی ہیں اور جن میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم سے استدلال کرتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لے کر فرمایا ہے کہ محمد فداہ ابی و امی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ جب مولا کریم جو بکل شیء علیم ہے نے یہ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کو ختم کرنے والے آخری نبی ہیں، تو حضور کے بعد جس نے کسی نبی کو مانا اس نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تکذیب کی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے کسی ارشاد کو جھٹلاتا ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ خاتم النبیین کا جو معنی یہاں کیا گیا ہے، اہل لغت نے اس کا یہی معنی لکھا ہے۔ اس وقت میرے پاس علم لغت کی دوسری کتب کے علاوہ الصحاح للجوہری اور لسان العرب لابن منظور موجود ہیں جن کا شمار لغت عرب کی امہات الکتب میں ہوتا ہے۔ آؤ ان کے مطالعہ سے اس لفظ کی تحقیق کریں۔ ایک چیز پیش نظر رہے کہ صحاح کے مؤلف علامہ حماد بن اسماعیل الجوہری کا سن ولادت 332 ہجری اور سال وفات 393 یا 398 ہجری ہے، اور لسان العرب کے مؤلف علامہ ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور الافریقی المصری کا سن ولادت 630 ہجری اور سال وفات 711 ہجری ہے۔ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فتنہ انکار ختم نبوت سے 100 سال پہلے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے مذہبی تعصب یا ذاتی عقیدے کے باعث یہ لکھا ہے تاکہ ان کا قول حجت نہ رہے، بلکہ ان کی نگارشات اور ان کی تحقیقات اہل لغت کے اقوال کے عین مطابق ہیں۔ پہلے صحاح کی عبارت ملاحظہ فرمائیے، ختم اللہ لہ بخیر، خدا اس کا خاتمہ بالخیر کرے۔ وختمت القرآن بلغت آخرہ، یعنی اس نے قرآن آخر تک پڑھ لیا۔ اختتمت الشیء نقید افتتحتہ، افتتاح کی نقیض اختتام ہے۔ والخاتم والخاتم بکسر التاء وفتحہا، والخاتام کلہ بمعنی وخاتمۃ الشیء آخرہ،
یعنی خاتم، خاتم، خیتام، خاتام سب کا ایک ہی معنی ہے، اور کسی چیز کے آخر کو خاتمۃ الشیء کہتے ہیں۔ ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام نبیوں سے آخر میں تشریف لے آئے۔ علامہ ابن منظور لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ وادی کے آخری کونے کو ختام الوادی کہتے ہیں۔ قوم کے آخری فرد کو ختام، خاتم اور خاتم کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء فرمایا گیا ہے۔ لسان العرب میں التہذیب کے حوالہ سے لکھا ہے والخاتم والخاتم من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی التنزیل العزیز ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اے آخرہم ومن اسمائہ العاقب ایضا ومعناہ آخر الانبیاء، یعنی خاتم اور خاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی سب نبیوں سے پیچھے آنے والا، اور حضور کے اسماء میں سے العاقب بھی ہے، اس کا معنی آخر الانبیاء ہے۔ اہل لغت کی ان تصریحات سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خاتم کی تا پر زیر ہو یا زبر، اس کا معنی آخری ہے۔ اس معنی کی تائید کے لیے اہل لغت نے ایک دوسری آیت سے بھی استدلال کیا ہے وَخِتَامُهُ مِسْک اے آخرہ مسک، یعنی اہل جنت کو جو مشروب پلایا جائے گا اس کے آخر میں انہیں کستوری کی خوشبو آئے گی۔ ختم نبوت کے منکرین اس موقع پر یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ خاتم کا جو معنی آپ نے بیان کیا ہے یعنی آخری، وہ یہاں مراد نہیں بلکہ اس کا دوسرا معنی مراد ہے، اور یہ معنی بھی ان لغت کی کتابوں میں موجود ہے جن کا حوالہ آپ نے دیا ہے۔ جب ایک لفظ کے دو معنی ہوں تو وہاں ایک معنی مراد لینے پر بضد ہونا اور دوسرے معنی کو ترک کر دینا تحقیق حق کا کوئی اچھا مظاہرہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی اس آیت کو مانتے ہیں اور اس کے معنی اپنی طرف سے نہیں گھڑتے تاکہ ہم پر تحریف قرآن کا الزام لگایا جائے، بلکہ لغت عرب کے مطابق ہی اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ کسی کو ہم پر اعتراض کا حق نہیں پہنچتا۔ صحاح اور لسان العرب دونوں میں خاتم کا معنی مہر یا مہر لگانے والا مذکور ہے۔ آیت کا یہی معنی ابلغ اور شان رسالت کے شایان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء پر مہر لگانے والے ہیں۔ جس پر حضور نے مہر لگا دی وہ نبوت کے شرف سے مشرف ہو گیا، اور جس پر مہر نہ لگائی وہ نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اس کے متعلق گزارش ہے کہ بے شک لغت کی کتابوں میں خاتم کا معنی مہر یا مہر لگانے والا مرقوم ہے، لیکن انہوں نے تصریح کر دی ہے کہ مذکورہ آیت میں خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین ہے، یہاں فقط یہی معنی مراد ہے، اور یہ لوگ اگر مصر ہوں کہ یہاں خاتم کا دوسرا معنی مراد ہے تو اس سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مطالعہ کرتے ہوئے غور و تدبر سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے مہر سے مراد ڈاک خانہ کی مہر یا کسی افسر کی مہر سمجھی ہے کہ لفافے یا کارڈ پر مہر ٹھپا لگایا اور اسے آگے بھیج دیا، یا کسی کی درخواست پر اپنی مہر ثبت کی اور اسے مناسب کارروائی کے لیے متعلقہ دفتر روانہ کر دیا۔ حالانکہ مہر کا جو مفہوم اہل لغت نے لیا ہے وہ قطعاً اس کے خلاف ہے۔ کاش انہیں بیجا تعصب اس امر کی اجازت دیتا کہ وہ ائمہ لغت کی عبارتوں میں غور کرتے۔ آئیے ہم آپ کی خدمت میں یہ عبارتیں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کسی صحیح فیصلے پر پہنچ سکیں۔ لسان العرب میں ہے خاتمہ یختمہ ختما و ختاما تبعہ فہو مختوم و مختم شدد للمبالغۃ، یعنی ختم کا معنی مہر لگانا ہے، اور جس پر مہر لگا دی جائے اس کو مختوم اور مبالغے کے طور پر مختم کہتے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں ومعنی خاتمہ و تبع فی اللغۃ واحد وهو التغطیۃ علی الشیء والاستیثاق من اللہ یدخلہ شیء کما قال جل وعلا ام علی قلوب اقفالها۔ اس عبارت کا ترجمہ ذرا غور سے سنیے، یعنی ختم اور طبع کا لغت میں ایک ہی معنی ہے، اور وہ یہ کہ کسی چیز کو اس طرح ڈھانپ دینا اور مضبوطی سے بند کر دینا کہ اس میں باہر سے کسی چیز کے داخلے کا امکان ہی نہ ہو۔ پہلے زمانے میں خلفاء، امراء، سلاطین وغیرہ اپنے خطوط کو لکھنے کے بعد کسی کاغذ کے لفافے اور کپڑے کی تھیلی میں رکھ کر سر بمہر کر دیتے کہ جو کچھ لکھا جا چکا اب اس کو سر بمہر کر دیا گیا ہے، تاکہ اس مہر کی موجودگی میں اس میں کوئی رد و بدل نہ کر دے۔ اگر کوئی رد و بدل کرے گا تو وہ پہلے مہر توڑے گا، اور جب مہر توڑے گا تو پکڑا جائے گا۔ اس پر احکام سلطانی میں تغیر و تبدل کرنے اور امانت میں خیانت کرنے کے سنگین الزامات میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ اس صورت میں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے انبیاء کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، حضور کی تشریف آوری کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا،
اور اس پر مہر لگا دی گئی تاکہ کوئی کذاب دجال اس میں داخل نہ ہو سکے۔ اگر کوئی شخص زبردستی اس زمرے میں گھسنا چاہے گا تو پہلے مہر توڑے گا، اور جب مہر توڑے گا تو پکڑا جائے گا اور اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ قرآن کریم کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے میں عربی زبان کی لغات سے بھی بڑی مدد ملتی ہے، لیکن اس سلسلے میں بھی قول فیصل اور حرف آخر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان کردہ تشریح ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے ارشاد فرماتے ہیں۔ آئیے اب احادیث نبویہ کا بغور مطالعہ کریں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتم النبیین کے کلمات کا کیا مفہوم بیان فرمایا ہے۔ خاتم النبیین کے معنی کی وضاحت کے لیے بے شمار صحیح احادیث کتب حدیث میں موجود ہیں۔ سب کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں، فقط چند احادیث یہاں تحریر کی جاتی ہیں جن کے دلوں میں ہدایت کی سچی طلب ہوگی۔ مولا کریم اپنے حبیب رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طفیل ہدایت کی راہیں ان کے لیے کھول دے گا اور اس کی توفیق ان کی دستگیری کرے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی ہے۔ لوگ اس عمارت کے ارد گرد پھرتے اور اس کی خوبصورتی پر حیران ہوتے، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ بخاری کتاب المناقب باب خاتم النبیین۔ اگر آپ اس ایک حدیث میں غور کریں گے تو بلاغت نبوی کے اعجاز کا آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا۔ جب ایک عمارت مکمل ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی خالی جگہ نہیں رہتی تو کوئی ماہر سے ماہر انجینئر بھی اس میں ایک اینٹ کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کی ایک ہی صورت ہے کہ پہلی اینٹوں میں سے کوئی ایک اینٹ توڑ کر وہاں سے نکال لی جائے اور پھر اس خالی کرائی ہوئی جگہ پر کوئی نئی اینٹ لگا دی جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ اب اس میں کسی اور نبی کی گنجائش نہیں، بجز اس کے کہ سابقہ انبیاء میں سے کسی نبی کو وہاں سے نکالا جائے اور مرزا غلام احمد کے لیے جگہ بنائی جائے۔ کیا کوئی عقل سلیم اس کو گوارا کرے گی؟ قصر نبوت کی اس توڑ پھوڑ کو کیا اللہ تعالیٰ کی غیرت برداشت کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایک حدیث ہی اتنی جامع اور معنی خیز اور اتنی بصیرت افروز ہے کہ ختم نبوت کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ امام مسلم نے کتاب الفضائل باب خاتم النبیین میں، اور امام ترمذی نے کتاب المناقب، اور ابو داؤد طیالسی نے اپنی مسند میں مختلف اسناد سے نقل کیا ہے۔ نمبر 2، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ نمبر 1، مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا، یعنی الفاظ مختصر اور معانی کا بحر بے پیدا کنار۔ نمبر 2، روب کے ذریعے میری مدد فرمائی گئی۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت کا مال حلال کیا گیا۔ نمبر 4، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور اس سے تیمم کی اجازت دی گئی۔ نمبر 5، مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنایا گیا۔ اور نمبر 6، میری ذات سے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ مسلم، ترمذی، ابن ماجہ۔ نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تصریح کے بعد، جس کی کوئی تعویل ممکن نہیں، کسی کا نبوت کا دعویٰ کرنا اور کسی کا اس باطل دعوے کو تسلیم کرنا سراسر کفر اور الحاد ہے۔ نمبر 4، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال کے خروج سے نہ ڈرایا ہو۔ اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، وہ ضرور تمہارے اندر ہی نکلے گا۔ اس حدیث سے جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا آخر الانبیاء ہونا ثابت ہو رہا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا آخر الامم ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے۔ امام ترمذی نے کتاب المناقب میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کسی کا نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے فضائل صحابہ کے عنوان کے نیچے یہ ارشاد نبوی نقل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک پر روانہ ہوتے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مدینہ طیبہ میں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ آپ کچھ پریشان ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آخر میں ایک اور حدیث سماعت فرمائیے اور اسی کے ذکر پر احادیث کی نقل کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔
7ویں حدیث حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ علامہ ابن کثیر متوفہ 774 ہجری متعدد احادیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت متواترہ میں بتایا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، تاکہ ساری دنیا جان لے کہ جو شخص بھی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے، گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی متوفی 1270 ہجری روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ایسا عقیدہ ہے جس کی تصریح قرآن و سنت نے کی ہے، جس پر امت کا اجماع ہے، بس جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر اس نے توبہ نہ کی اور اس دعوے پر مصر رہا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ علامہ ابو حیان اندلسی متوفی 745 ہجری اپنی تفسیر بحر محیط میں رقم تراز ہیں، یعنی جس شخص کا یہ نظریہ ہو کہ نبوت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا اور اسے اب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، یا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے، وہ زندیق ہے اور واجب القتل ہے۔ آج تک جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا۔ ہمارے زمانے میں بھی فقراء میں سے ایک شخص نے شہر مالقہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تو اندلس کے بادشاہ نے غرناطہ میں اس کا سر قلم کر دیا اور اس کی لاش کو سولی چڑھا دیا۔ وہ اسی حالت میں لٹکا رہا یہاں تک کہ اس کا گوشت گل کر گر پڑا۔ ان مذکورہ بالا اقتباسات سے امت کا ختم نبوت کے عقیدے پر اجماع ثابت ہو گیا اور ہر زمانے کے علماء نے مدعی نبوت کو گردن زدنی قرار دیا۔ آخر میں ہم ختم نبوت پر عقلی دلائل پیش کرتے ہیں۔ ختم نبوت کے عقلی دلائل، یعنی قدرت کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جملہ اقوام عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے، جب حضور پر نازل شدہ کتاب بغیر کسی ادنیٰ تحریف کے جوں کی توں ہمارے پاس موجود ہے، جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اپنی ساری تفصیلات کے ساتھ اس کتاب کی تشریح و توضیح کر رہی ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ روز اول کی طرح آج بھی انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے، جب قرآن کریم کی آیت مبارکہ آج بھی اعلان کر رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، المائدہ 3، تو پھر کسی اور نبی کی بعثت کا کیا فائدہ ہے اور اس سے کس مقصد کی تکمیل مطلوب ہے؟ آفتاب محمدی طلوع ہو چکا، عالم کا گوشہ گوشہ اس کی کرنوں سے روشن ہو رہا ہے، تو پھر دن کے اجالے میں کسی چراغ کو روشن کرنا قطعاً قرین دانشمندی نہیں ہے۔ مزید غور فرمائیے، نبی کی آمد کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا کہ نبی آیا، جس نے چاہا مان لیا اور جس نے چاہا انکار کر دیا اور بات ختم ہو گئی، بلکہ نبی کی بعثت کے بعد کفر اور اسلام کی کسوٹی نبی کی ذات بن کر رہ جاتی ہے۔ کوئی کتنا نیک، پاک باز، پارسا اور عالم با عمل ہو، اگر وہ کسی سچے نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کرے گا تو اس کا نام مسلمانوں کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا اور کفار و منکرین کے زمرے میں اس کا نام درج کر دیا جائے گا، اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ اب ذرا عملی دنیا میں مرزا صاحب کی آمد کا جائزہ لیجئے۔ مسلمانوں کی تعداد کم سے کم اعداد و شمار کے مطابق 50 کروڑ سے زائد ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کریم کو خدا کا کلام یقین کرتے ہیں، تمام انبیاء جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے ان کی نبوت اور صداقت کا اقرار کرتے ہیں، قیامت کی آمد کے قائل ہیں، عملی طور پر غافل و کاہل صحیح، لیکن احکام خداوندی اور ارشادات نبوی کے برحق ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ ضروریات دین میں سے ہر چیز پر ان کا ایمان ہے، اور اس امت میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ایسے بندگان خدا بھی ہر زمانے میں موجود رہے ہیں جو شریعت پر پوری طرح کاربند، عبادات کی سختی سے پابند رہے ہیں۔ ان کے اخلاص اور للہیت پر فرشتے رشک کرتے ہیں، اور ان کے کارہائے نمایاں پر خود ان کے خالق کو ناز ہے۔ اسی پاک امت میں آ کر مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ان کی آمد سے پہلے تو یہ سارے کے سارے مسلمان تھے، چلو بعض میں عملی کوتاہیاں ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن کم از کم نعمت ایمان سے تو وہ بہرہ تھے۔ اب حقیقت حال یہ ہے کہ 50 سالہ کوششوں کے باوجود چند لاکھ کی نفری نے مرزا جی کو نبی مانا، اور باقی 50 کروڑ نے ان کو دجال اور کذاب قرار دیا۔ نبی کو ماننا اسلام ہے اور انکار کفر ہے۔ مرزا صاحب نے اپنا سبز قدم جب دنیا اسلام میں رکھا تو یہ بہار آئی کہ سارے کے سارے مرتد قرار پائے اور اسلام سے محروم ہو کر کفر میں مبتلا ہو گئے۔
صرف گنتی کے چند آدمی مسلمان باقی رہے۔ ان میں بھی غالب اکثریت بلیک مارکیٹ کرنے والوں، رشوت لینے والوں، اقربا نوازی اور مرزائیت پروری کی قربان گاہ پر لاکھوں حقداروں کے حقوق بھینٹ چڑھانے والوں کی ہے۔ ان میں اکثر بے نماز، داڑھی منڈے اور آوارہ مزاج لوگ ہیں۔ ہر قسم کی رذیل حرکتیں کرنے والوں کا ایک لشکر جرار ٹھاٹھے مارتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ دنیا اسلام کے لیے عملی طور پر مرزا صاحب کی آمد برکت کا باعث بنی یا نحوست کا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کو پسند نہیں کرتی کہ مرزا صاحب کو سچا نبی بنا کر بھیجا جائے تاکہ اسلام کے سارے ہرے بھرے پیڑ اپنے خنک سایوں، میٹھے پھلوں، رنگین اور مہکتے ہوئے پھولوں سمیت اکھاڑ کر پھینک دیے جائیں اور چند خاردار جھاڑیوں کے جھرمٹ پر گلشن اسلام کا بورڈ آویزاں کر دیا جائے۔ متقیوں، پرہیزگاروں، عالموں اور عاشقوں کی امت پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے اور چند زاغ صفت طالع آزما افراد کو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے۔ مرزا صاحب کی امتی بڑی ڈینگے مارتے ہیں کہ ہم دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام پہنچا رہے ہیں۔ ہماری کوششوں سے یورپ میں اتنی مسجدیں تعمیر ہوئیں، اتنے لوگوں کو ہم نے کلمہ پڑھایا۔ گزارش ہے تم تو مرزا صاحب کو اس لیے نبی کہتے ہو کہ انہوں نے چند کافروں کو کلمہ پڑھایا۔ ہم اولیاء کرام کے زمرہ سے آپ کو ایسے ایسے مبلغ دکھاتے ہیں جنہوں نے ہزاروں لاکھوں کفار کو کفر کی ظلمتوں سے نکال کر ہدایت کی شاہراہ پر گامزن کر دیا۔ خواجہ خواجگان سلطان الہند معین الحق والدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لاکھوں مشرکوں کے زنار توڑے اور ان کی پیشانیوں کو بارگاہ رب العزت میں شرف سجود بخشا۔ داتا گنج بخش اجمیری نے اس کفرستان میں راوی کے کنارے پر توحید کا جو پرچم گاڑا تھا وہ آج بھی لہرا رہا ہے اور لاکھوں خفتہ بختوں کو خواب غفلت سے جگا رہا ہے۔ مشائخ چشت اور دیگر اولیاء کرام نے اسلام کی جو تبلیغ کی اور جو فرشتہ صفت مرید بنائے، ان کے مقابلے میں ساری امت مرزائیہ کی تبلیغی کوششوں کی نسبت سمندر اور قطرے کی بھی نہیں۔ ان کارہائے نمایاں کے باوجود ان حضرات نے نہ نبوت کا دعویٰ کیا، نہ مہدیت کا، نہ مسیحیت کا، نہ ذلی کا، نہ بروزی کا، بلکہ اپنے آپ کو غلامان مصطفیٰ ہی کہا اور اسی کو اپنے لیے باعث صد افتخار اور موجب سعادت دارین سمجھا۔ مرزا قادیانی کو اپنی نبوت تک پہنچنے کے لیے بڑا دور کا چکر کاٹنا پڑا۔ آخر کار آپ کی کمند فکر یہاں آ کر رکی کہ یہ تو احادیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ بن مریم آئیں گے، میں کیوں نہ اپنے آپ کو مسیح موعود کہنا شروع کر دوں تاکہ مجھے لوگ مسیح مان لیں۔ لیکن اس میں یہ مشکل پیش آئی کہ حضرت مسیح تو زندہ ہیں، ان کی زندگی میں مسیح کیسے بن سکتا ہوں؟ خیال آیا کہ پہلے مسیح کو مردہ ثابت کرو، جب وہ مردہ قرار پا گئے تو پھر میرے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے سارا زور وفات مسیح علیہ السلام ثابت کرنے پر لگا دیا۔ بے شک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ جن احادیث میں نزول مسیح کے متعلق تشریح کی گئی ہے وہ اس کثرت سے مروی ہیں کہ معنوی طور پر وہ درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ آئیے آپ بھی ان احادیث کی جھلک ملاحظہ کیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی برحق نے کوئی مبہم پیش گوئی نہیں کی، کسی ایسے مسیح کی آمد کی اطلاع نہیں دی جس کی پہچان نہ ہو سکے اور جس شاطر کا جی چاہے وہ آنے والا مسیح بن بیٹھے، بلکہ نبی کریم نے اپنی امت کو اس کا نام بتایا، اس کی والدہ کا نام بتایا، اس کے لقب سے خبردار کیا، اس وقت اور مقام کی نشاندہی کی جس وقت اور جس مقام پر وہ نزول فرمائے گا، جو کارہائے نمایاں وہ انجام دے گا اس کی تفصیل بیان فرما دی اور اس کے مدفن کا بھی تعین فرما دیا اور اس کا حلیہ بھی بیان کر دیا۔ اب اگر وہ احادیث صحیح ہیں جن میں حضرت عیسیٰ کی آمد کی خبر دی گئی ہے تو ان تفصیلات کو بھی من و عن صحیح اور سچ تسلیم کرنا پڑے گا جو ان کے متعلق بتائی گئی ہیں، اور اگر کوئی شخص ان تفصیلات کو ماننے سے انکار کر دے گا تو پھر اسے ان تمام احادیث کو بھی ساقط الاعتبار قرار دینا پڑے گا جن میں ان کی آمد کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ تحقیق اور انصاف کا یہ کیسا معیار ہے کہ ایک روایت کی مفید طلب آدھی بات تو مان لی اور اسی روایت کی دیگر تفصیلات کو نظر انداز کر دیا۔ ان کثیر التعداد احادیث میں سے چند احادیث جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے۔ پہلی حدیث جسے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور امام احمد رحمہم اللہ تعالی نے اپنی کتب حدیث میں روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ضرور اتریں گے تمہارے درمیان ابن مریم عادل حاکم کی حیثیت سے، پھر وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے اور خنزیر کو مار ڈالیں گے
اور جنگ کا خاتمہ کر دیں گے، اور مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ اسے لینے والا کوئی نہ ہوگا، اور دینداری کا یہ عالم ہوگا کہ اپنے پروردگار کی جناب میں ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ نمبر 2، امام بخاری نے کتاب المظالم باب کسر الصلیب میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ لا تقوم الساعۃ حتی ینزل فیکم ابن مریم، اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی جب تک عیسیٰ بن مریم کا نزول نہ ہو۔ مشکات المصابیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، حضور علیہ السلام نے خروج دجال کے ذکر کے بعد فرمایا، اس اثناء میں کہ مسلمان اس سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں درست کر رہے ہوں گے، اور نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی امامت کرائیں گے، اور دشمن خدا دجال ان کو دیکھے گا تو پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی حالت پر ہی چھوڑ دیں تو وہ از خود پگھل کر مر جائے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو ان کے ہاتھ سے قتل کرائے گا اور آپ اپنے نیزے میں اس کا خون لگا ہوا لوگوں کو دکھائیں گے۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور ان یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ کہ وہ اترنے والے ہیں، پس جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا، ان کا قد درمیانہ، ان کی رنگت سرخ و سفید، 2 زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے گویا اب ان سے پانی ٹپکنے والا ہے، حالانکہ وہ بھیگے ہوئے نہ ہوں گے۔ وہ اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے، صلیب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، خنزیر کو مار ڈالیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے بغیر تمام ملتوں کو ختم کر دے گا، اور وہ یعنی حضرت مسیح دجال کو قتل کر دیں گے، اور وہ زمین میں 40 سال قیام فرمائیں گے، پھر وہ وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ نمبر 5، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، عیسیٰ بن مریم اتریں گے، مسلمانوں کا امیر ان سے عرض کرے گا کہ حضور تشریف لائیے اور امامت فرمائیے، تو آپ فرمائیں گے نہیں، تم میں سے بعض دوسروں کے امیر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی تکریم کے طور پر ہے۔ نمبر 6، حضرت نواس بن سمعان نے دجال کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس اثناء میں اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم کو بھیج دے گا، اور وہ دمشق کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے پروں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ سر جھکائیں گے تو یوں محسوس ہوگا کہ قطرے ٹپک رہے ہیں، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے ڈھلکتے نظر آئیں گے۔ ان کے سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی، وہ زندہ نہ بچے گا۔ پھر ابن مریم دجال کا پیچھا کریں گے اور لد کے دروازے پر اسے جا پکڑیں گے اور قتل کریں گے۔ آخر میں ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صوبان سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا، میری امت کے 2 لشکر ایسے ہیں جن کو اللہ نے دوزخ کی آگ سے بچا لیا، ایک وہ لشکر جو ہندوستان پر حملہ کرے گا، دوسرا وہ جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے ان احادیث کا مطالعہ فرما لیا، ان میں مسیح موعود کا حلیہ، نام، والدہ کا نام، مقام اور وقت نزول، آپ کے کارہائے نمایاں سب کے سب مذکور ہیں۔ خدا کی شان ملاحظہ ہو کہ یہ شخص جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا نام بھی عیسیٰ نہیں، حالانکہ ہزاروں مسلمان اس نام کے موجود ہیں۔ اس کی والدہ کا نام بھی مریم نہیں، حالانکہ ہزاروں مسلمان عورتیں اس نام کی اب بھی ہیں، اور خود قادیان میں اس نام کی کئی لڑکیاں ہوں گی۔ صلیب کو توڑنا، خنزیر کو قتل کر کے عیسائیت کو نیست و نابود کرنا تو کجا، میاں جی ساری عمر عیسائی حکومت کے جھولی چک بنے رہے اور اس کی خیرات پر پلتے رہے، اور اس کی اسلام کش سرگرمیوں پر تعریف و توصیف کے قصیدے لکھتے رہے۔ ساری دنیا کو دارالاسلام بنا کر جزیہ ختم کرنا تو بڑی دور کی بات، خدائے مصطفیٰ نے یہ بھی پسند نہ فرمایا کہ قادیان کا خطہ پاکستان کا حصہ بنے۔ اب بھی جو لوگ انہیں مسیح موعود مانتے ہیں، ان کی نادانی قابل صد افسوس ہے۔ یہاں پر 22ویں پارے کا 2 رکوع مکمل ہوا۔